اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل کی جانب سے تمام ناظرین کو سلام عرض ہے۔ ناظرین، یزید کی ابتدائی زندگی اور عین شباب کے حالات و واقعات اور اس کے خصوصی مشاغل پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الڑ قسم کا نوجوان مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر باغی تھا، اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی روند ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمد 1,00,000 درہم دیے، اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 ہزار درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلعتیں بھی دیں۔ جب حضرت عبیداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے، بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے؟ آپ نے یزید کو کیسا پایا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو پھر بھی میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کی خوب عزت و توقیر کی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ تو اس نے کیا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اس سے اس لیے قبول کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ واقعہ ہیرا کے زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا تھا، اور علی العلان یزید کی برائی کرنے لگے، اور سب نے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو۔ پس خدا کی قسم، ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم و معیشت کی زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں، کہ برائی یہاں تک عام ہو گئی ہے اور بڑھ گئی ہے۔ کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نہ دے۔ دوستو، یہ ایک متفق علیہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے فرما دیا۔ یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید پلید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے ہوں گے، اور وہ باپردہ سیدزادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المومنین بڑھاپے میں تھیں اور آپ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید پلید کا نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔
تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے نص سری دکھلا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد حضرت معاویہ تک پہنچی تو آپ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کر دیا، یعنی معاملے کو طول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کرا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ میں اس مقام پر کیا ہے جہاں یزید کے جواں مرنے کی وجہیں لکھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی خواستگاری کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے سبط رسول الثقلین حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق بہایا۔ آپ مزید لکھتے ہیں، خداوند عالم نے امہات المومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں بہشت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ روضۃ الاجناب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا تھا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد کی خواستگاری کی تھی، تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا۔ ناظرین، یزید پلید کی یہ خبیث حرکت کس بنا پر تھی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ، قرآن و قاری، حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید پلید قرآن مقدس کے احکامات پر ایمان لایا ہوتا یا اس کی آنکھوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ بھی حرمت ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت پر جرأت نہ کرتا۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ہر ظالم کے ظلم اور شریر کے شر سے اور حاسد کے حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔